کہ 8 فروری کو میری عزت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں ان میں سے کسی پارٹی کی دم پکڑ کے ایم این اے بنوں یا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایم این اے بنوں؟ یہ شخص جس نے باپ دادا تک پہنچ گیا نون لیگ پہ اور شریف خاندان پہ، یہ کس منہ سے نون لیگ سے ووٹ مانگے گا؟ اس کو ٹکٹ ملا ہے، مگر نون لیگ والے اتنی گالی گلوچ سن کے کس منہ سے اس کو ووٹ دیں گے؟ اور جنہوں نے اس کو ٹکٹ دیا وہ ان کو اپنے ماں بزرگ والد کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مجھے کیا کچھ نہیں کہا گیا یار، مجھے کبھی نہیں کہا گیا کہ اس نے کام نہیں کیے، مجھے کبھی نہیں کہا گیا کہ اس نے کرپٹ نہیں۔ میرے خلاف الزام لگا 2008 میں، یہ مرزائی ہے، یہ میرے خلاف الزام لگا۔ ادھر اب کسی مسلمان کو مرزائی کہنا یہ کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے۔ قرآن شریف پڑھو گے بہتان کی سزا کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کریم پڑھو۔ میرے خلاف آج تک یہ نہیں پڑھا کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ کام نہیں کرتا، مجھ پہ لگا ہے یہ مرزائی ہے۔ یار اگر کوئی ہوا بھی مرزائیت کی ہوتی، مجھے بہت کہا گیا کہ آپ نفی کریں، تو میں نے کہا کہ میں اپنے ایمان کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں وضاحت کروں کہ میرا ایمان یہ ہے۔ دنیا جانتی ہے، میرا نہیں 9 پشتوں سے میرا خاندان آباد ہے، جا کے مگر ادھر جا کے نہیں کہتے کہ ادھر سب کو پتا تھا، ادھر جا کے کہتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے نہیں کہا، ایک شخص نے، کہ یار اتنا جھوٹا اور گھٹیا الزام لگایا، ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں، آئندہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کو ووٹ دیں گے۔ میں نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہوں، شہباز شریف کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہوں، ان کے بچوں کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاتھ باندھ 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کی بات، یہ سڑک پہ کھڑے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک گاڑی آ کے میرے پاس رکی، انہوں نے کہا یہ ملک سعید نواز کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ ان کا ان سے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا میں ملک سعید نواز ہوں۔ اس شخص نے کہا میں وہاں میں ایک پروفیسر ہوں، چودھری نثار علی خان کو میری بات پہنچ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ضرور پہنچا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے انہیں کہیں کہ وہاں ایک تعلیم یافتہ علاقہ ہے، مجھ سمیت بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ جو نثار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، میری طرف سے انہیں تلقین کریں کہ اس حلقے سے ضرور کھڑے ہوں۔ میرا ذہن بنانے میں، یہاں سے کھڑا ہونے میں، ایک پاکستان آرڈننس فیکٹری کے مینوفیکچرروں کا عمل دخل ہے، دوسرا ان پروفیسر صاحب کا۔ مجھے آج تک نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا نام نہیں چھوڑا، اپنا نمبر نہیں چھوڑا۔ پروفیسر صاحب آپ جو بھی ہیں، آج سے 2-3 مہینے پہلے جو آپ نے ملک سعید نواز صاحب کے گھر کے بعد ملک سعید نواز صاحب سے بات کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق کاغذات داخل کر دیے۔ مجھے یہ بتائیں، اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو میرے مخالف نے نون لیگ کے بارے میں کہے، میں نہیں کر سکتا، مجھے شرمندگی ہوگی وہ الفاظ استعمال کر، مگر آپ مجھے فیصلہ کر کے سناؤ کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ تو انتہائی حقیر آدمی ہے، مگر جو گالیاں سنتا ہے وہ باپ دادا کی اور پھر اسی کو ٹکٹ دے دیتا ہے، وہ کس قسم کا بندہ ہے؟ میں اس لیے اپنے مزاج کا آدمی ہوں، اپنی مزاج کی سیاست کرتا ہوں، ملک و قوم کی سیاست کرتا ہوں، صلح صفائی کی سیاست کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شخص جس نے باپ دادا تک پہنچ گیا نون لیگ پہ اور شریف خاندان پہ، یہ کس منہ سے نون لیگ سے ووٹ مانگے گا؟ اس کو ٹکٹ ملا ہے، مگر نون لیگ والے اتنی گالی گلوچ سن کے کس منہ سے اس کو ووٹ دیں گے؟ اور جنہوں نے اس کو ٹکٹ دیا وہ ان کو اپنے ماں بزرگ والد کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ میں
نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہوں، شہباز شریف کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہوں، ان کے بچوں کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا ہاتھ باندھ۔ آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا، یہ گناہ 8 دفعہ متواتر ایم این اے بننے والے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، یہ تو گناہ تھا۔ اور جو ان کے باپ دادا کو گالم گلوچ کرے وہ اچھا ہے، اس کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ مگر آپ فیصلہ کرو، واہ والو، ٹیکسلا والو، ٹیکسلا والے یاد ہے ایوب صاحب ہمارے بہت، عمر ایوب صاحب ہمارے بہت جگری دوست ہیں، بڑا اچھا انہوں نے ٹیکسلا پروگرام رکھا۔ تو میں سب سے مخاطب ہوں کہ جو گالی دیتا ہے وہ تو انتہائی ذلیل آدمی ہے، مگر جو گالی کھاتا ہے اور پھر اس کو جی جی کرتا ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ میں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے نہ کسی کو زندگی بھر گالی دی ہے، نہ سیاست میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ میرا 40 سالہ ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے ایک معیار سے گری بات کبھی نہیں کی، میں نے کسی کو کبھی گالی نہیں دی۔ میں ہمیشہ اپنی کارکردگی کی بات کرتا ہوں۔ اور ٹیکسلا والوں 85 میں آئے، یہ نوجوان تو تب بہت چھوٹے تھے اور کئی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہاں گیس نہیں تھی، بہت سی گاؤں میں بجلی نہیں تھی، یہاں تحصیل نہیں تھی، آپ کو ایک سٹیمپ پیپر کے لیے بھی پنڈی جانا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے تحصیل بنوائی، سب ڈویژن بنوائی، اس کے کرم یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتے ہیں، وسیلہ میں بنا۔ لڑکیوں کا کالج نہیں تھا، لڑکوں کا کالج نہیں تھا، لڑکیوں کا کالج بنوایا، لڑکوں کا کالج بنوایا، پھر ڈگری کالج ادھر بھی، ٹیکسلا بھی، اوور ہیڈ برج بنوایا۔ ہمیشہ الیکشن کے وقت لوگ آ کے پی ایف کے محنت کشوں کو چکر دے جاتے تھے، پھر اس کے بعد خدمت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ اعلان کیا 20%، دوسری دفعہ اعلان کیا 25%، اور ان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہا۔ اب مجھے بتائیں میں ان میں سے کسی پارٹی کی دم پکڑ کے ایم این اے بنوں یا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایم این اے بنوں؟ میں واہ کے باسیوں، ٹیکسلا کے باسیوں، میں ایک ایک شخص، اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ ادھر کونے میں جو شخص کھڑا ہے وہ میری نظر میں نہیں ہے۔ یہ جو عزت افزائی آپ نے دی ہے، یہ ایک ایک قطرہ اکٹھا ہوتا ہے تو سمندر بنتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اب مجھے اگلے اتوار کو چکری میں پروگرام میں کر رہا ہوں، تو میرا مقابلہ آپ سے ہوگا انشاءاللہ۔ میری دعوت ہے کہ یہ پہلا پروگرام میں خود کر رہا ہوں، مطلب میں لوگوں کو بلا رہا ہوں چکری میں، تو آپ دوست بھائی جو بھی آ سکیں وہ ضرور آئیں۔ مگر یہ جو عزت دی ہے آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ کسی عہدے سے بڑھ کے ہے۔ اور یہ جو پیچھے کو کونے پہ کھڑا ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ افضل آدمی ہے، کیونکہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو کبھی میرے سامنے نہیں آتے، کبھی کام نہیں کہتے، مگر جب ان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو میرے ٹھپا لگاتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزت تو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وسیلہ آپ لوگ بنتے ہیں، غریب لوگ بنتے ہیں۔ اور میری مثال یہ ہے جو میری، کہ غریب آدمی جب آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ نہیں چھوڑتا جب تک آپ نہ چھڑوائیں۔ تو غریبوں، محنت کشوں، سفید پوشوں، اور ٹیکسلا کے مردوں، عورتوں، بچوں، بہنوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرا آپ سے 40 سال سے تعلق ہے، میں وہ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ میرے آبائی حلقے میں جائیں، آبائی وہ ہوتا ہے جہاں بندہ پیدا ہوا ہو، چکری والا حلقہ، وہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 1 میں چل رہا ہے مسئلہ۔ میں یہاں سے کھڑا ہوں کیونکہ میں آپ سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، میں پی ایف کے محنت کش سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، میں وہاں کے لوگوں سے، میں ٹیکسلا کے لوگوں، 40 سال ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی نبھانا ہے 8 فروری کو۔ ملک مشکل ترین حالات میں ہلکے کے کام، اوور ہیڈ بریج، بجلی، گیس، یہ ہو چکے، اور بھی ہوں گے انشاءاللہ، مگر ہم نے ملک کو بچانا ہے، اور ملک کو بچانے میں لڑائی جھگڑا نہیں،
ہم نے افہام و تفہیم سے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے مجھے ووٹ دی تو آپ شرمندہ نہیں ہوگے. میں نے جو کردار ادا کرنے ہیں آپ اسے مطمئن ہوگے انشاءاللہ تعالی. 40 سال میں اگر آپ کو مجھے کیا کچھ نہیں کہا گیا یار. مجھے کبھی نہیں کہا گیا کہ اس نے کام نہیں کیے. مجھے کبھی نہیں کہا گیا کہ اس نے کرپٹ نہیں. میرے خلاف الزام لگا 2008 میں یہ مرزائی ہے. یہ میرے خلاف الزام لگا. ادھر 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 اب کسی مسلمان کو مرزائی کہنا یہ کتنا بڑا الزام ہے, کتنا بڑا بہتان ہے. قرآن شریف پڑھو گے بہتان کی سزا کیا ہے. قرآن شریف پڑھو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کریم پڑھو. میرے خلاف آج تک یہ نہیں پڑھا کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ کام نہیں کرتا. مجھ پہ لگا ہے یہ مرزائی ہے. یار اگر کوئی ہوا بھی مرزائیت کی ہوتی, مجھے بہت بہت کہا گیا کہ آپ نفی کریں, تو میں نے کہا کہ میں اپنے ایمان کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں وضاحت کروں کہ میرا ایمان یہ ہے. دنیا جانتی ہے میرا نہیں, 9 پشت سے میرا خاندان آباد ہے. جا کے مگر ادھر جا کے نہیں کہتے کہ ادھر سب کو پتا تھا, ادھر جا کے کہتے تھے. مجھے افسوس ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے نہیں کہا, ایک شخص نے, کہ یار اتنا جھوٹا اور گھٹیا الزام لگایا, ہم اس کو ووٹ دیتے تھے, آئندہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے, اس کو ووٹ دیں گے. تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہاں تو مجھے اب میں کیا کہوں, اس وقت بڑی عجیب. ادھر سے دوست مجھے کہتے ہیں چو صاحب آپ کہیں ہم نہیں ہیں. میں نے کہا میں توہین کرتا ہوں, اور اس دن میں نے کبھی نہیں کہا. میں آپ کو گواہی دوں کہ میں مسلمان ہوں. میں آپ کو گواہی دوں کہ کوئی ہوا ہوتی ہے, کوئی دوست ہوتا ہے, کوئی کسی نہیں. تو یہ جھوٹے الزام لگانے والے آج اپنے مقام پہ پہنچے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ 8 فروری کو میری عزت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائیوں, ملک پہ مشکل ترین وقت ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کوئی رول ادا کروں تو 8 فروری کو دل اور دروازے کھول کر ووٹ دیں, تاکہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں, اور میں بھی اس کاوش میں شریک ہوں کہ ملک کو کس طرح بچانا ہے. آپ ووٹ دے کے شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ چھاتی پھیلا کے پھر سکیں گے کہ ہم نے اس شخص کو ووٹ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت